بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت موجودہ سیاسی حالات انتہائی ابتر ہیں اور مزید ابتری کی طرف جا رہے۔ اس پہ پہلے تو کچھ تھوڑا بہت عوام تک خبر پہنچتی تھی، اب ٹی وی چینلوں پہ پابندی لگ گئی اور سب اچھا کہنے کا حکم ہے کہ سب اچھا کہو۔ مہنگائی تقریباً پورے ایشیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ اس سے آدھی مہنگائی سری لنکا میں ہوئی تو لوگ باہر نکلے اور صدر اور وزیر اعظم کو چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا۔ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ، وہاں 25% ہے، یہاں 38% ہے۔ یہاں ہم بے ضمیر ہو گئے، مردہ دل ہو گئے۔ ہمارے اوپر جو مرضی حکمران مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے رہیں، ہم اپنا جمہوری احتجاج کا حق بھی استعمال نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں گھر بیٹھے، بد دعائیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بد دعاؤں سے بس کام چل جائے گا۔ سیاسی قیادت میں نے زندگی میں اتنی بزدل نہیں دیکھی جتنی اس وقت موجود ہے۔ یعنی ایک جماعت نہیں، دو نہیں، تین، 13 جماعتوں یا 14 جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ ایک شخص سے، جس کا نام عمران خان ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ آج کل نام نہ لو، قاسم کے ابا کہو اس کو، اس سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ الیکشن میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مانگ رہے تھے خود کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو، ہمارے ابا کو واپس لاؤ، ہمارے ابا کی نااہلی ختم کرو، ہمارے ابا کو لڑنے دو، ہمارے ابا کو دوبارہ وزیر اعظم بناؤ۔ اقتدار ہاتھ میں آ گیا تو اقتدار آتے ہی ظلم کا بازار گرم کیا۔ اب تقریباً 150 کے قریب ایک بندے پہ پرچے ہیں۔ جیل سے چھوٹتا ہے کوئی بندہ یا عدالت چھوڑتی ہے، پھر گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 دن ہو گئے علی محمد خان کو 5ویں دفعہ گرفتار کیا ہے۔ یعنی اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا عدالتوں کا، آئین کا، قانون کا، کہ آئین اور قانون اگر کسی کو ریلیف دیتے بھی ہیں تو یہ ظالم حکمران دینے کے لیے تیار نہیں۔ نیا آرڈر کیا آیا ہے؟ نیا آرڈر آیا ہے اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی ہم نے 500 آدمیوں کے نام ٹریس کر لیے ہیں۔ جب یہ پاکستان میں آئیں گے تو ان سے بھی نبڑ لیں گے یہ۔ اور اس طرح کی بدماشی کر رہے ہیں کہ کل کا پتہ نہیں کہ تم کل ہو یا پرسوں ہو، اور کل پرسوں جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو پتہ نہیں یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ دھمکیاں بڑی بڑی دے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں، مراعات دے رہے ہیں، ہمیں ڈالر بھیجو۔ دوسری طرف سے بدماشی لگا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نبڑ لیں گے۔ پہلے ان کا ووٹ کا ختم کر دیا، اب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اتنے بزدل سیاستدان نہیں دیکھے، نہ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں، نہ اقتدار چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنے مد مقابل کو برداشت کر پا رہے ہیں۔ 1 2 4 سینکڑوں بندے توڑ لیے، ایک بندے کو تنہا کر دیا، اس سے ابھی بھی خوف زدہ ہے۔ یار تم کہتے تھے کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی، مولوی جو ہیں بالکل یہ انتہا پسند ہیں، تم سے تو ہزار درجہ اچھے لبیک والے نکلے۔ لبیک والوں کے خلاف پکڑ دکڑ ہوئی بڑی، بین بھی کیا گیا، اور جب بین کیا گیا تھا اس وقت یہ موٹا جو گاڑی سے نکل کے بھاگا، آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جس کی زبان نکلی ہوئی تھی باہر، میں کوئی مثال نہیں دیتا، آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت ہو رہی ہے۔ کوئی شرم ہو نا تو وہ کہتے ہیں شرم ہو تو وہ شہر چھوڑ جاتا ہے، یہ نہیں چھوڑیں گے، بے شرم لوگ ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بڑے اکٹھے ہو کے کھابے شابے کھا کے نئی پارٹیاں بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ عوام وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں جس کے ساتھ پہلے کھڑے تھے، عوام ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے۔ اچھا، ان دنوں جن دنوں یہ پابندی لگا رہے تھے لبیک پہ، یہ موٹا اور اس کے ساتھی کچھ 2 4 مل کے، تو میں نے ان دنوں بھی خان صاحب سے کہا تھا، خان صاحب ان دشمنوں سے جان چھڑاؤ، یہ ملک کے عوام کو تمہارے خلاف کر رہے ہیں،
لبیک والے تو جتنے تھے پاکستان، نظریہ پاکستان پہ یقین رکھنے والے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، ان کا اور خان کا تو تقریباً منشور ایک ہی تھا۔ ان پہ ظلم کروا کے ان کو دور کیا، استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے۔ کچھ ظالموں نے ظلم کر کے، پکڑ دکڑ کر کے، جیلوں میں بند کر کے کارکنوں کو، بے گناہ کارکنوں کو، جلوسوں پہ گولیاں چلا کے، آج خود قوم ان ظلم کرنے والوں کا، فواد جیسوں کا تماشا دیکھ رہی، اور وہ بے عزت ہو رہے ہیں، میڈیا میں بھی بے عزت ہو رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پہ تو پابندی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ تو ان کی واہ واہی کرنی پڑے گی ابھی۔ الیکٹرانک میڈیا تو ویسے ہمیں نہیں دکھاتا۔ اس دن میں نے لبیک کے پروگرام میں پاکستان بچاؤ مارچ میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی خاص محبت ہے میڈیا کی، یا ہم کو پاکستانی نہیں سمجھتے وہ، یا انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی کتا مر جائے کسی کا تو اس کو دکھائیں گے بار بار، لیکن اتنا بڑا پروگرام اس کو ابھی تک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2-4 دفعہ میں پریس میں ویڈیو، اپنے اس میں ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، پروگرام میں بھی احتجاج کر چکا، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لبیک والے جنہیں تم کہتے ہو یہ مولوی ہیں، ان کو سیاست کا پتہ نہیں، ہوا جو کچھ بھی ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ تو وی آئی پی سلوک ہوا۔ تمہیں تو جیلوں میں جرنیل ملنے آتے رہے، بڑے بڑے لوگ ملنے آتے رہے، تمہاری تو خاطر مدارات مریم صاحبہ کی ملاقاتیں رہیں، نواز شریف کی ملاقاتیں رہیں، شہباز شریف کی ملاقاتیں رہیں، حمزہ کی ملاقاتیں رہیں، جاتے رہے بڑے بڑے لوگ، اور انہوں نے رہا کروایا۔ جن بیچاروں کو ضمانت بھی نہیں ملتی تھی اور بتایا بھی نہیں جاتا تھا وہ کہاں ہیں، کہاں 3 مہینے سے غائب ہیں، انہوں نے بڑا دل کر کے، سعد رضوی نے اپنے ہر پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم اپنا سارا کچھ معاف کرتے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے کارکنوں سے بھی کہا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اوڑکتے دن گیا محمد، دیگر تے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو انہوں نے ہر موقع پہ کہا کہ ہم بلا کے آگے چلنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں، ہم جو کچھ ہو گیا اسے ختم کرتے ہیں۔ ملتان میں اعلان کیا، مجھے خود بتایا سعد بھائی نے ادھر لانگ مارچ والے دن کہ ملتان میں نے اعلان کیا کہ ہم خالی فتح مکہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جتنے کارکن جیلوں میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اگر حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے تو یہ ان کو سب کو رہا کر دیں، معاف کر دیں۔ اگر چلیں 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ جو کارکن پکڑے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اپنے ہیں، اپنے ملک کے ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں سارے، ان کی وجہ سے اگر پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کی تو ان کو رہا کر دو۔ سعد رضوی نے بھی یہ مطالبہ کیا، لیکن یہ رہا کرنے کی بجائے ظلم مزید بڑھا رہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی، روز نیا تماشا دیکھتا ہوں۔ آج اس کو عدالت نے چھوڑا، انہوں نے پھر پکڑ لیا، آج اس کو پکڑ لیا، آج اس کو پکڑ لیا۔ کارکن جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں بیچارے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی بزدل میں نے اس سے بڑے نہیں دیکھے آج تک، جتنے سیاسی بزدل یہ امپورٹڈ حکمران ہیں۔ تم سے ہم 1000 درجہ، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوئیں دینی لوگوں کے ساتھ، مجھ سے مراد تمام دینی جماعتیں، ہمارے ساتھ تو بار بار زیادتیاں ہوئیں، لیکن ہم پھر کھلا دل کر کے بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں سب کو، پھر نئے سرے سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ کئی سال ہمیں ایسے کرتے ہو گئے، اس لیے کہ ہم اس ملک سے مخلص ہیں، اس ملک کے وفادار طبقہ ہے جو اس وقت ملک کی سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، اور کچھ مانگنے کے لیے نہیں نکلا، کوئی ریکویسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلا، اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو اللہ خیر کرے اس ملک کی، دعا کریں آپ بھی میں بھی کہ ظلم کا خاتمہ، جلد خاتمہ ہو جائے ظلم کا، اور الیکشن غیر جانبدار، صاف شفاف فیئر الیکشن کروا دیے جائیں، اور پھر جو آ جائے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اس دفعہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، اس دفعہ
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کی باری ہے، میرے رب کو منظور ہوا تو۔